أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ گزشتہ درس میں کچھ باتیں گناہ کے تعلق سے ہماری اس مجلس میں تھیں کہ گناہ جب انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کے اثرات انسان پر، فرد پر، سوسائٹی پر، قوموں پر، ساری کائنات کی چیزوں پر گناہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آب و ہوا پر، یعنی ہر چیز پر آدمی گناہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو کچھ باتیں گزشتہ درس میں ہم نے سنا، آج کی اس درس میں اسی سے متعلق کچھ باتیں ہیں کہ گناہ کی وجہ سے کن کن چیزوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، کہاں کہاں گناہ کا اثر پڑتا ہے، ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، احساس نہیں کر پاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اثر گناہوں کا ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے۔ کچھ باتیں آج کی اس مجلس میں ہم سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی خطاؤں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے ہمیں پاک و صاف کر دے اور اس کے نقصانات سے ہم بچ جائیں۔ سب سے پہلی چیز، جو گناہ کا اثر آدمی کے دل پر بھی ہوتا ہے، بدن پر ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کی زندگی میں ہوتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جسے لوگ کہتے ہیں، علم سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد وکیع رحمہ سے شکایت کی کہ میں جو کچھ پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا ہے، تو انہوں نے یہی کہا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فرشدنی الی ترک المعاصی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ تو گناہ کا سب سے پہلا اثر زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، یورپ، امریکہ، ان کے پاس یہ کون سے گناہوں سے بچتے ہیں؟ یہ تو صبح شام گناہ کرتے ہیں۔ پھر ان کے پاس یہ جدید ٹیکنالوجی، یہ سارا علم کیسے آتا ہے؟ اور انہی کی بنائی ہوئی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں تھما ہوا علم، موبائل اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ لوگ بناتے ہیں، ہم کو دیتے ہیں، تو پھر وہ علم ان کو کیسے عطا ہوا؟ تو ہم بات کر رہے ہیں العلم النافع، ایسے علم کی جو آدمی کو نفع دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم، اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا یستجاب لہ۔ اے اللہ، میں ایسا علم نہیں مانگتا جو نفع نہ دے۔ تو ہم بات کرتے ہیں اس علم کی جس سے آدمی کو نفع پہنچے، فائدہ پہنچے۔ تو وہ کون سا علم ہے جس سے آدمی کو نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے؟ تو بتایا گیا
کہ ایسا علم جس سے آدمی اپنے رب کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، اللہ کے اسماء و صفات کو پہچانے، اللہ کے نام کیا کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا کیا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی چیز راضی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ علم سے حاصل کرتے ہیں تو یہ علم نافع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو گناہوں کی زندگی میں لطپت ہیں اور وہ علم ان کے پاس نہیں، سب سے پہلا علم توحید کا علم ان کے پاس نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک۔ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 غالب کہا کہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے گناہ کا اثر جو آدمی کی زندگی پر ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز جیسے ہم نے کہا کہ علم سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے امام شافعی نے کہا وقال اعلم بأن العلم فضل، جان لو کہ علم اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وفضل اللہ لا یؤتاہ العاصی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ اگر علم چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا صحیح دین کا صحیح علم چاہتے ہو تو گناہوں سے اپنے دامن کو صاف کر لو۔ آپ کے دامن میں، میرے دامن میں گناہ کے داغ دھبے باقی نہ رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مجھے عطا ہو اور آپ کو عطا ہو۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، جہاں گناہ کا اثر ہوتا ہے، کہا کہ رزق سے محرومی، آدمی نوالے سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ ارے ایک گنہگار شرابی ایک مومن سے اچھا کھاتا ہے، ایک متقی سے اچھا کھاتا ہے، تو کہا ھذا استدراج۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی آدمی کو دیکھو گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے، نعمتوں میں پلتے جا رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ استدراج ہے۔ استدراج کے معنی ہے ڈھیل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ڈورا ڈھیلا چھوڑ رہے ہیں۔ جیسے مچھلی کا شکار کرنے والا، مچھلی اٹک بھی جاتی ہے، پھنس بھی جاتی ہے تو اس کا ڈورا ڈھیلا چھوڑتا ہے، ابھی جا، جتنی دور جا سکتا ہے جان، تو پھر اچانک اس کو کھینچتا ہے۔ اور اللہ جب پکڑ لیتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت سارے ایسے گنہگار ہیں، صبح شام گناہ کرتے ہیں لیکن نعمتوں میں لطفت ہے، اللہ کی بہت ساری نعمتیں کھاتے ہیں۔ مومن 5 وقت نماز پڑھتا ہے پھر بھی بھوکا سو جاتا ہے، بولا کہ نہیں، استدراج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمانا چاہتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، اللہ نے کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا، کفرا ناشکری سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ تو دوسری چیز جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہا گیا کہ آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، غور سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر کے ذات پر کہتے ہیں بے شک آدمی کو گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آدمی کو اس کے گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کوئی رزق سے محروم ہے تو وہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے، گڑ گڑائے، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے خطاؤں کی وجہ سے میری روزی تنگ کر دی گئی ہے، یا اللہ
میری روزی میں کشادگی عطا فرما، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ میری روزی میں زیادتی عطا فرما، اس میں کمی نہ کر۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہے مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے جس کے ہاتھ میں ہیں، جس نے قارون کو دیا، جس نے حامان کو دیا، جس نے فرعون کو دیا، جس نے ابو جہل اور ابو لہب کو دیا، وہ کیا آپ کو نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، لیکن اس کے جو شرائط ہیں اسے ہم پورا کریں، گناہوں سے بچیں۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے آپ کو دیتے ہیں اور کیسے کیسے نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتلایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا روزی روٹی کے راستے ہم اس کے لیے کھول دیں گے، جو گناہوں میں پھنس جائے گا اس کی روزی روٹی کے راستے ہم تنگ کر دیں گے۔ دو باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ پہلی بات، گناہ کے اثر کی وجہ سے آدمی علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے، وہ علم جو اس کو نفع دے۔ گناہ کے اثر کی وجہ سے روزی روٹی اس کی تنگ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہمارے ساتھ جو مسلم قوم ہماری ہے، ہمارے ساتھ جو مسلمان ہمارے ساتھ بستے ہیں، کتنے مسلمان ہیں غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، دونوں چیزیں ان لوگوں میں بھی ہیں۔ ایک تو جہالت بھی ہے اور دوسری غربت بھی ہے، دونوں چیزیں ان میں ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں آپ اندازہ لگائیے، اپنے گلیوں میں محلوں میں دیکھیے، یہ نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں، لیکن دین کے علم میں بھی وہ لوگ غریب ہیں۔ اگر پیسوں کی غربت ہوتی تو چلو کوئی بات ہوتی، اگر کپڑے پھٹے ہوتے تو چلو کوئی بات ہوتی، لیکن صحیح عقیدے کا بنیادی علم بھی ان کے پاس نہیں۔ کلمہ توحید کیا ہے، کلمہ توحید کی کتنے شرائط ہیں، تقاضے کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالی کلمہ توحید میں کیا باتیں ہیں، کن کن چیزوں پر ایمان لانا آدمی کو ضروری ہے، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، کسی کو بہت کم لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا۔ اگر ان کے کپڑے پھٹے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ لوگ آئے، کہا کہ ایک قبیلے کے لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کپڑے پھٹے تھے اور محتاج تھے، فقیر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آنکھیں بھر آئیں، دل دکھ محسوس کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، ان لوگوں کی مدد کرو، ان لوگوں کی دیکھو غربت کی حالت دیکھو، تنگ دستی دیکھو۔ کہتے ہیں کہ لوگ گئے، کسی نے مٹھی جو بھی تھا ہر ایک اپنے اپنے ساتھ لایا، لا کر ڈھیر جمانے لگے، اتنا بڑا ڈھیر سا ہو گیا اناج کا، کپڑوں کا، ساروں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند نہیں کیا، لیکن عقیدتاً، یعنی آدمی عقیدے کا غریب ہو، کم از کم عقیدے کی بنیادی باتیں اس کو نہ پتا ہو، اس سے بڑھ کر آپ کیا کہیں گے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں نقصانات ہیں جو پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور گنہگار کے دل کے درمیان بے تعلقی پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور گنہگار کے درمیان میں کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، جس کو آپ کہتے ہیں تعلق باللہ۔ تعلق باللہ جیسے کہتے ہیں ایک شخص کسی نیک آدمی کے پاس آیا، آ کر کہا کہ میرے دل میں ویرانی محسوس کر رہا ہوں، میرا دل کسی سے جمتا نہیں، جوڑتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے دل کو تیرے گناہوں نے ویران کر دیا ہے، تیرا دل جو اس طرح سے پریشان ہے، ویران ہے، آباد نہیں ہے، یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور تیرے دل کو تیرے گناہوں نے وحشت میں مبتلا کر دیا ہے، اور اس بیماری کا بس ایک ہی علاج ہے کہ تو اپنے نفس پر ضبط کرے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور جو شخص گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان کی، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت۔ اے لوگو، تم سب کے سب راستے سے ہٹے ہوئے ہو مگر وہ جن کو میں راستہ بتلاؤں۔
فاستہدونی، اے میرے بندو میرے سے ہدایت حاصل کرو، میرے سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں۔ اور کہا کہ اگر میرے بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے، اور وہ صبح شام سوچتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ دوستو ایک بات میں بتاؤں، میری بہنیں غور سے سنیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن تراویح میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، کم از کم میں سوچتا ہوں اللہ یہی وہ قرآن ہوگا، یہی وہ قرآن کے الفاظ ہوں گے جس کو جبرائیل امین نے میرے نبی کو پڑھایا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ آپ اور ہم دن میں 17 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی الحمدللہ رب العالمین نکلا ہوگا، اس میں تو کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ آپ حدیثوں کی بات چھوڑیں، چاہے آپ اس میں بھرے کچھ کہیں یہ حدیث حسن ہے، ضعیف ہے، وہ حدیث صحیح ہے، حدیث کے الفاظ ایسے ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ تو نہیں بدلے۔ اللہ اکبر، وہ الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، جبرائیل امین نے جو الفاظ پڑھائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الفاظ نازل ہوئے ہیں، وہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں۔ کتنا گہرا رشتہ آپ کا قرآن جوڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنا گہرا رشتہ ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ ان الفاظ کو آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، وہ سوچ کر کبھی آپ پڑھیے۔ سورہ فاتحہ جب نماز میں پڑھتے ہیں، وہ سوچ کر پڑھیے کہ میں وہ الفاظ اپنی زبان سے نکال رہا ہوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے نماز میں۔ جبرائیل امین اللہ کے پاس سے جو لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کلمات بھیجے ہیں، دیکھیے اس وقت آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسے ایک طرح کا تعلق آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بن جاتا ہے۔ گناہ کرنے والے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک طرح کی بے تعلقی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی نہیں، خطاکار گنہگار کا تعلق لوگوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹتا تو ہے ہی ہے، لیکن لوگوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ نیک لوگوں کی مجلسوں سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کی جماعت کے قریب ہو جاتا ہے، شیطان کی جماعت کے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے گا، گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے ہیں، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ گناہ کا اثر یہ ہوا کہ اللہ سے دور ہوا، لوگوں سے دور ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کہا کہ اسلاف کی اس قول کو نقل کیا، میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر میں اپنی بیوی میں دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا اثر میرے سے جب گناہ ہوتا ہے تو میری بیوی مجھے آنکھیں دکھاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اگر گھر جائیں فوراً ڈانٹ پڑے، محترمہ آپ پر غصہ ہو، ایسے باغی بن جائیں، آپ کو سوچنا چاہیے اوپر سے کچھ معاملہ فرق ہے۔ اگر یہ معاملہ اگر اچھا ہے، اللہ تعالیٰ سے معاملہ اچھا ہے، تو زمین کے سارے معاملے اچھے ہوں گے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی غلطی خطا مجھ سے ہو جاتی ہے تو اس کا اثر میں اپنے جانور میں دیکھتا ہوں، میرا اونٹ میرے لیے باغی ہو جاتا ہے، میرا گھوڑا میرے لیے باغی ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی۔ تو وہاں گناہ دکھتا تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے، تو معلوم یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا ایک اثر زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معاملات دشوار ہو جاتے ہیں۔ آج ہر شخص پریشان ہے، آپ کی زندگی میں کتنے ایسے کام ہیں جو پینڈنگ ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، بچے کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کاروبار آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بہت سارے ایسے ڈیل ہیں جو پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، آپ کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ادھورے رہ گئے ہیں۔ یہ تمام حل ہے گناہ جو راستے کا روڑا بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ استغفار کیجئے، میں استغفار کروں،
اور پھر گناہوں کو ان راستے سے ہٹاؤں، پھر دیکھوں کیسے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ معاملات دشوار ہو جاتے ہیں، اور جیسے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور تقویٰ ہے جو آدمی کے معاملات کو آسان بناتا ہے۔ آپ سنیں گے جبیر بن نفیر کہتے ہیں خبرس ایک ملک کا نام ہے، حضرت معاویہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کا غالباً زمانہ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کوئی سمندر کی جنگ نہیں ہوئی، سمندر میں نہیں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے امیر تھے، سیریا کے، انہوں نے کہلا بھیجا کہ اگر آپ کہہ دیں تو ہم سمندری فوج بنائیں جو سمندر پار جا کر دشمنوں پر حملہ کرے۔ انہوں نے پوچھا کہ سمندر میں کشتی کیسے چلتی ہے؟ کہا کہ بالکل ویسے کسی پتے پر کوئی چوٹی ہو اور وہ سمندر۔ کہا کہ نہیں، میں مومنوں کے لیے اس طرح کا میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا۔ تو کہا کہ اس وقت ان کی اجازت نہیں ملی، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا بنایا اور سمندری لشکر بنایا، اور قبرص کی فتح کے لیے روانہ ہوا۔ اس کی فتح کے لیے روانہ ہوا، اور قبرص کئی مرتبہ فتح ہوا، کئی مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، اور وہ موقع تھا ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا اس فوج میں شامل تھی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے، مسکراتے ہوئے اٹھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا ہے، میری امت کے کچھ لوگ جہاد پر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کرے گا۔ پھر سو گئے، پھر اٹھے تو ام حرام بنت ملحان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اس فوج میں اللہ مجھے بھی شامل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اور ام حرام بنت ملحان بھی اس فوج میں شامل تھی، اور جب کشتی سے اتر کر اونٹ پر سوار ہوئی اور وہ اس سے گری، اور نیچے گرنے کے بعد فوراً ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا۔ اور اس جنگ میں جب فتح ہوئی، مسلمان فاتح بن گئے، اور قبرص کے جو لوگ تھے جو بڑے شاہانہ انداز میں جیے تھے، ان کے اپنے بادشاہ تھے، ان کے اپنے محلات تھے، اپنے گھر بار باغات سارے تھے، لیکن مسلمانوں نے جب فتح کر لیا تو ساروں کو قید کرنے لگے، ان کو بیڑیاں پہنانے لگے، الگ الگ فوجیوں کو الگ، جنگ لڑنے والوں کو الگ، بچوں کو الگ، عورتوں کو الگ کرنے لگے۔ تو اس وقت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ تو جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ابو الدرداء، اے صحابی رسول، کیا یہ رونے کا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مندی دی، ہم فاتح ہیں اور آپ رو رہے ہیں، ہم کو تو خوش ہونا چاہیے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے جبیر، کیا یہ لوگ اچھی طرح جیتے نہیں تھے؟ کیا ان کا اپنا بادشاہ نہیں تھا؟ کیا ان کے کھیت کھلیان نہیں تھے؟ ان کے باغات اور محلات نہیں تھے؟ کس وجہ سے ان کو یہ ذلت برداشت کرنی پڑی؟ اللہ تعالیٰ کی معصیت کی وجہ سے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوتے، نافرمانی نہیں کرتے، تو ان پر ہم فاتح نہ ہوتے اور ہم ان کو قید کرنے کی نوبت نہ آتی۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ ان کے گناہ نے ان کو مغلوب بنا دیا اور محکوم بنا دیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے قید کیے گئے۔ دوستو عزیزو، بالکل یہ حالتیں ہم پر بھی آ سکتی ہیں، ہماری یہ زندگیاں، خوشگوار زندگیاں، ہماری آرام دہ زندگیاں، اگر ہم دعوت کو اپنا شیوا نہ بنائیں اور صحیح عقیدے کو لوگوں میں پھیلانے کو ضروری نہ سمجھیں، اور لوگوں کے دین کے لیے اپنا پیسہ اور وقت خرچ نہ کریں، تو یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہم پر بھی آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہ جس کی وجہ سے زندگی کے معاملات دشوار ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ خیر کے سارے دروازے آدمی پر بند ہو جاتے ہیں، اور
جب تک آدمی کو احساس نہ ہو کہ میرے گناہ کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے، آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سارے معاملے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بات اور بھی ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے کہ آدمی کے دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے، ایک طرح کی افسردگی، ایک طرح کا گھٹا ٹوپ اندھیرا، اور روشنی اس کے سامنے نہیں پائی جاتی، ایک طرح کی تنہائی گناہ کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں آدمی کے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نیکی چہرے کی چمک ہے، آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چہرے کی چمک عطا فرماتے ہیں، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، بدن میں قوت آتی ہے، اور مخلوق کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں، سارے لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں اگر اس کے اندر خیر ہو، فلاح ہو۔ اور اس کے برخلاف اگر آدمی کے دل میں برائی آ جاتی ہے تو اس کے چہرے پر نحوست آ جاتی ہے، چہرے پر ایک طرح کی نحوست، عجیب طرح کا چہرہ ہو جاتا ہے، اور خبر میں تو اندھیرا ہوگا ہی، جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی دلوں میں جو محبت ہے اس سے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی کہا کہ آدمی کا گناہ اس کی دل اور جان کو کمزور کر دیتا ہے۔ جیسے بہت سارے ہیں ہر چیز سے ڈریں گے، سائے سے ڈریں گے، مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے، پتہ نہیں کس نے ہم پر جادو کر دیا، کیوں کرے گا؟ آپ پر کون کیوں جادو کرے گا؟ آپ سے اس کو کیا لینا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو شکوک و شبہات اور توہم پرستی میں جی رہے ہیں، پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا، کس نے کیا ڈال دیا، کس نے کوئی منتر کر دیا، ارے استغفر اللہ العظیم۔ یہ ساری چیزیں ہیں، گناہوں کا نتیجہ ہیں۔ اور کہا کہ دل کی کمزوری بالکل واضح ہے، اور گناہ اس کے دل کو کمزور کر دے چلا جاتا ہے۔ اور جیسے کہا کہ آدمی کا جسم بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اور آدمی جب نیک ہوتا ہے تو آدمی کا دل طاقتور ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح گناہ کا اثر ایک اور بھی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ گنہگار کسی ایک نیکی کے کام میں اطاعت سے روک دیا جائے تو اس کی بہت بڑی ویرانی ہوگی، لیکن ایک اطاعت وہ نہیں کرتا ہے، نہیں کرنے کا گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اور ایک اطاعت سے بھی وہ روک لیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے شیخ عبدالرزاق العباد ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ جو لوگ نماز کے لیے پہلی سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جماعت میں آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، دیر سے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے اگر ہم جائیں گے پہلی رکعت کا رکوع ہم کو مل جائے گا، وہ ٹائم ایڈجسٹ بھرتا ہوں بڑا، اتنی بخاری صاحب ذرا لمبا پڑھاتے ہیں، اب وہ نماز اب شروع ہوتی ہے، ہم جائیں گے کریکٹ ہمیں وہ رکوع مل جائے گا۔ تو کہا کہ جو لوگ ویسے آتے ہیں سلام پھیرتے ہی فوراً وہی لوگ پہلے نکلتے ہیں، تو پہلے سنت چھوڑنے کی جو نافرمانی ہے اس نافرمانی کی وجہ سے نماز کے بعد کی سنت بھی چھوڑنے کی نافرمانی، دو نافرمانیاں، ایک نافرمانی دوسری نافرمانی کو کھینچتی ہے۔ جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کی بہن ہے، ویسے ایک گناہ دوسرے گناہ کی بہن ہے۔ آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دوسرا گناہ بھی کرتا ہے، تو آدمی گناہ سے بچے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے محروم ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے کوئی ایسا لقمہ کھا لیا جس سے ایک لمبی بیماری لاحق ہو گئی، اور ایک لقمے نے اسے بے شمار نوالوں سے روک دیا۔ ایک آدمی ایک ایسی چیز کھا لیا جس کی وجہ سے اسے بیماری ہو گئی، اب کئی چیزیں وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ اسی طرح معاملہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہے۔ اور اسی طرح گناہ کا اثر آدمی پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اور لازماً
برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان دنیاوی عمر اس کی زندگی کی مکمل مدت کا نام ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے اس کی عمر کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح گناہ دیگر گناہوں کو پیدا کرتی ہے، یہ گناہ اور گناہ کو پیدا کرتی جاتی ہے، مختلف گناہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور گناہ کا اثر انسانی زندگی پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی توبہ استغفار سے محروم ہو جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کر سکتا، استغفار بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہتے ہیں جب آدمی کو اس کا گناہ اس کے دل کو کمزور کر دیتا ہے اور نافرمانی طاقتور ہو جاتی ہے تو آدمی توبے سے دور ہوتے جاتا ہے، استغفار سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو آدمی اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، دل سے برائی کو برا سمجھنے والی حالت کا ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی دل سے آدمی کوئی برائی کرتا ہے تو پہلی مرتبہ لگتا ہے کہ میں نے برائی کیا ہے، لیکن جب برائی پر برائی، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھنے کا شعور ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہماری زندگیاں ہیں، پہلے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہیں، بچے اگر گالی دیتے تو ماں باپ تنبیہ کرتے، سمجھتے کہ واقعی یہ بری چیز ہے، لیکن چلتے زمانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے عادی ہو گئے۔ بہت سارے فیملیز ہیں، خاندان ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹی وی میں ننگا ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، بے عزتی ہو رہی، کسی کی عزت لوٹی جا رہی، اور سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کسی کو احساس نہیں کہ سامنے غلط ہو رہا ہے۔ بلا کہ یہ چیز ہے جب گناہ آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جیسے آپ کہیں گے کہ ایک بچہ ہے، بچے کے سامنے کوئی سگریٹ پی رہا ہے، پہلی مرتبہ سگریٹ پیتا ہوا بچہ دیکھے گا تو ابا کیا وہ آدمی سگریٹ پی رہا ہے، پہلی بار۔ جب دوسرے بار بچہ دیکھے گا بلا ارے تو پہلی بار میں نے دیکھا نا، اب یہ دوسری بار ہے۔ تیسری بار بچہ کچھ نہیں بولے گا، کیوں؟ بچے کے دل سے وہ چیز نکل گئی، وہ چیز نکل گئی۔ ایسے ہی بچیاں ہیں جن کو آپ کپڑا پہناتے ہیں، اگر پہلے ہی ہم انہیں ساتر کپڑا پہنائیں تو بچے اپنے جسم کا لحاظ رکھیں گے، کہیں گے کہ پورا کپڑا پہننا چاہیے، لیکن بچپن ہی سے اسے عادی بنایا جائے مختصر کپڑے کا تو اسے عادی ہو جاتا ہے مختصر کپڑا ہی اصل ہے، یہ ساتر کپڑا ویسٹ ہے جو لوگ خامخواہ کا پہنتے ہیں۔ تو جیسے آدمی جیسے عادی بنتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری تمام امت کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے سوائے ان لوگوں کو جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں لیکن کھلم کھلا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یعمل الرجل باللیل عملا، ایک آدمی رات میں کوئی گناہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو چھپا دے، لیکن وہ دن میں کہے یا فلان عملت البارحۃ کذا، لیکن لوگوں سے کہے معلوم ہے رات میں ہم لوگوں نے کیا کیا کیا، کہاں گئے معلوم، ارے اللہ نے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا، تم کیوں لوگوں کے سامنے اس کو بول رہے ہو؟ جیسے بہت سارے ہیں لوگ، میں جوانی میں ایسے کرتا تھا، میں ایسے کام کرتا تھا، کہا کہ نہیں، اس پر پردہ ڈالے رکھو، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے۔ کہتے ہیں وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، صحیح البخاری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا اور وہ اس پردے کو ہٹا رہا ہے، اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ کہا کہ یہ بھی گناہ کا اثر ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ہر وہ برائی جو سابقہ پہلے قوموں کی میراث ہے، اللہ تعالیٰ جس کی بنا پر انہیں ہلاک کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بین یدی الساعہ بالسیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت تک کے لیے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے قیامت تک کے لیے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی میری امت میرے بعد جہاد کو جاری رکھے گی، جہاد چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک اللہ کی عبادت کی جانے لگے گی، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت باقی رہے گی۔ اور پھر کہتے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے یعنی مال غنیمت کی صورت میں رکھا گیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے دین کی مخالفت کرے گا ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی، اور جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کی برائیاں اس میں پائی گئیں تو وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اگر بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے آس پاس بستے ہیں ان کی برائیوں کو ہم اختیار کرتے ہیں تو ہمارا شمار بھی ان میں سے ہوگا، اس لیے آدمی کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح گناہ کا اثر آدمی کی زندگی پر یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ کے سبب بندہ اپنے رب کے بارگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ گناہ کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، اور اسی طرح گناہ کی وجہ سے آدمی اپنی نگاہ میں بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، اپنی نگاہ میں بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے بچے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے سامنے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، ان کو تنبیہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے گناہوں نے ان کو بچوں کی نگاہوں میں گرا دیا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے جیسے کہا کہ گناہ کی وجہ سے حیوانات کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ عام لوگ جو گناہ کرتے ہیں، چونٹی جتنے جانور ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتے ہیں، جیسے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پر چلنے والے سب جاندار، زہریلے جانور، حتیٰ کہ بچھو اور شیر، یہ سارے کے سارے زبان حال سے کہتے ہیں کہ آدم کے بیٹوں کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش روک لی، اگر ان کے گناہ نہ ہوتے تو زمین میں پانی ہو آتا، آسمان سے بارش آتی، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بارش سے محروم کر دیا ہے۔ اور اسی طرح گناہوں کا اثر ایک اور بھی ہوتا ہے کہ قوموں پر اللہ تعالیٰ ذلت کی زندگی مسلط کر دیتے ہیں، جیسے آج کل ہماری زندگی ہے۔ ایک زمانے میں مسلمانوں کی بڑی عزت ہوتی تھی، اس لیے کہ اس ملک کے لوگوں کو کھانا ہم نے بتلایا کہ کیا کیا کھانا چاہیے، کیسے کیسا لباس پہننا چاہیے، لباس پہننا ہم نے سکھایا، ورنہ ان کو نہ تو کھانے آتا تھا نہ تو لباس پہننا آتا تھا، بس ان کو تو لباس پہننا بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں کہا من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو شخص عزت کا طلبگار ہے، عزت چاہتا ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہم نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا، غلبہ دے گا۔ اور جیسے کہا کہ اسی لیے سلف صالحین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک، اے اللہ اپنی اطاعت کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرما اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہمیں ذلیل نہ کر۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ گناہ آدمی کے عقل کو بگاڑ دیتی ہے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو زندگی کا کوئی کام صحیح طریقے سے کر بھی نہیں پاتا، جہاں بھی جائے گا کام غلط ہوگا، اس کی عقل بھی اسے ایک ساتھ نہیں دے گی، اور یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی کہا کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتے ہیں، دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین میں کہا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
ہر دیکھو یہ جو بد اعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے، بد اعمالی کی وجہ سے دلوں پر زنگ ہو بیٹھ جاتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے ایک اور نقصان ہوتا ہے وہ نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق آدمی ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی جو صاف شفاف کپڑا پہنتے ہیں، جن سے بدن جھلکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی جو عورتوں کا کپڑا پہنتا ہے، یعنی عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی، یہ گناہ ہیں اور جس کی وجہ سے آدمی لعنت کا مستحق ہوتا ہے اس گناہوں کی وجہ سے۔ اور بھی ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری خطائیں اور گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے فرشتوں کی دعاؤں سے ہم محروم ہو جائیں۔ سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ فرشتے نیکوکاروں کے لیے اللہ کے عرش کے اطراف دعائیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ ان دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ہو گیا، اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا۔ تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جو کچھ چھوٹی موٹی خطائیں ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں اس سے توبہ کریں۔ اور بھی اثر یہ ہوتا ہے کہ دل سے آدمی کے حیا ختم ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے الحیا خیر کلہ، آدمی کے دل سے حیا ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ختم ہو جاتی ہے، اور گناہ بندے کو اس کے رب کے ہاں بھلا دینے کا سبب بنتا ہے۔ گنہگار بندے کو اللہ بھی بھلا دیتے ہیں۔ میں اور آپ کوشش کریں ان نقصانات سے بچنے کا بس ایک ہی حل ہے، دعا کریں، استغفار کریں۔ انشاءاللہ آگے میرا جو موضوع ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ استغفار کے اسباب کیا کیا ہیں، اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشوانے کے راستے کیا کیا ہیں، خاص کر رمضان میں کن کن راستوں پر چل کر اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں اور پھر ان نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ ہماری جو خطائیں انجانے میں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، جو جان کر ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو غفار ہے، یا اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔